میں بھی دو خوشیاں، جسمانی بھی اور روحانی بھی. جسمانی کیا؟ کھاؤ پیو اتنے عرصے، ویسے تو روز کھاتے ہیں لیکن عادی ہو جاتے ہیں. جب آپ کو چھٹی دے دی جائے نا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کا. مجھے تو ابھی سے کل کا دوپہر کا وہ جو ہے نا سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا کیا کھاؤں گا کل دوپہر کو میں کھانے میں. ٹھیک ہے نا، تو سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ دوپہر کھانے کے بعد جو لیٹو کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر نیند کرو پھر اٹھو، کیسا فریش ہو جاتا ہے آدمی، کیسا فریش ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں عید کے دن بار بار یہ نہ کہو ہائے رمضان ہائے رمضان ہائے. بھائی اللہ جب کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو رمضان ہی چاہیے، رمضان، بس صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اعتکاف والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، چھٹی مل گئی، نعیم بھائی سے جان چھوڑ گئی. وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اللہ کے بندو. تو کیا ہوا؟ او ہو شروع سے جا ہی نہیں رہی تھی آواز. چلیں صحیح. دوسرا ہمارا تہوار کون سا ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ. اس دن بھی دو خوشیاں ہیں، روحانی بھی، اور ایسا کریں یہ مجھے ایسے پکڑا دیں یار، اس کو ہٹا دیں، یہ صحیح ہے. عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی. جسمانی کیا؟ دھڑا دھڑ گوشت پیلو تسلی کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. اتنا گوشت بکرے کا بھی ہے، گائے کا بھی ہے، دمبے کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اونٹ کا بھی ہے، اور پھر چانپیں بھی ہیں، پائے بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں، بھائی بہت ہیں پائے. سریاں بھی ہیں، اور کٹاکٹ چاؤ، وہ نہیں، وہ مکروہ ہے ہمارے یہاں. کٹاکٹ جو گردے پھیپڑے کا ہوتا ہے. کلیجی بھی ہے. اتنا وافر مقدار میں گوشت. کلو منہا، اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاؤ. تو گوشت دبا کے تسلی کے ساتھ اتنا تازہ اور اتنا لذیذ. قربانی کے گوشت کی لذت ہی الگ ہے. اتنا گوشت پورے سال، اور گوشت سید الطعام ہے، تمام کھانوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. اگر آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو، وہ مانے گا؟ بولے گا بھائی گوشت کہاں ہے؟ باربیکیو میں گوشت ہوتا ہے، ہر بڑے ہوٹل میں کیا ہے؟ مسلمان گوشت خور ہے، ہندو گوشت نہیں کھاتے. سنے آپ کھانے لگے ہیں واللہ عالم، لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے؟ گوشت خور ہے. کیونکہ گوشت خوراک ہے بھائی، لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہے. تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا. اور روحانی فائدہ، ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں. عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے، جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی. اتنا کھلاتے ہیں، 1/3 صدقہ کر دیا، رشتہ داروں کو بانٹ دیا، دعوتیں کر لیں. تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے؟ پسند ہے. اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا، ثواب روزے پہ ملتا ہے. لیکن بقرعید کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ثواب ہے. اسی وجہ سے بقرعید میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. تو اس سے زیادہ نفیس کھانا، عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ میرا ہے یہ، اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں. کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف. کہ یہ میرا جانور ہے، میرے نام پہ قربان کیا تو مجھے دے دیا، مجھے گفٹ کر دیا ہے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ. آپ کہے میرا روزہ ہے، غضب آئے گا اللہ تعالیٰ کو. تو وہ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے. وہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے. اللہ کی ضیافت، اللہ نے میزبانی کی ہے مسلمانوں کی. تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی؟ اس کو تو پھر کباب بنا بنا کے ٹھوسو. اور دوسرا روحانی فائدہ، یہ تو جسمانی فائدے ہو گئے. دوسرا روحانی فائدہ کیا؟ صدقات و خیرات.
اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے تازہ کر دی. ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا کیا ہے؟ قربان کیا. لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے. تو روحانی طور پر جو اعمال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بقرعید کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اور یہ دیوانگی ہے کہ مال کو ضائع کر دو اللہ کے لیے. تو روحانی سکون میں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنے مال کو قربان کیا. اور جسمانی بھی کہ دوپہر کیا ملے گا کھانے کو؟ کلیجی تو 10 بجے ہی آ جاتی ہے اور پھر وہ چلتا رہتا ہے سیٹ اپ. تو یہ دو خوشیاں ہمیں منانی نہیں پڑتی خود بخود. تبھی مسلمان عید اور بقرعید کے دن نہ شراب پیتے ہیں نہ ناچتے گاتے ہیں, کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں ہے, خوشی خود بخود ہو رہی ہے. غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا, بولو بھائی, لینا پڑتا ہے. موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے, ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں. جتنی روحانیت مسلمانوں کے تہوار میں ہے اتنی روحانیت کسی مذہب میں نہیں ہے, کسی تہوار میں نہیں ہے. جو بھی تہوار خوشی کا آئے گا لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا, ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے. بھائی کھائیں گے آج, بس یہ کافی ہے, ہمیں اسی سے بہت خوشی ہو گئی. روٹی کھائیں گے, پراٹھا کھائیں گے صبح اٹھ کے, بہت دنوں سے نہیں کھایا, تو یہی خوشی بہت ہے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اسلام وہ دین فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو اسلام کا رمضان بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل, رات کی تراویح بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل, اور مسلمانوں کے تہوار بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل. اور اس میں عید الفطر بھی ہے اور صدقہ فطر بھی ہے, تاکہ آپ کے ساتھ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. صدقہ فطر ہے. فطر کا فلسفہ بڑا ٹیکنیکل ہے, بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو صدقہ فطر کیا ہے کہ آپ جتنے بچے پال رہے ہیں سب کی سر کا کیا نکالیں گے؟ صدقہ. جتنے بچے زیادہ ہوں گے صدقہ اتنا ہی زیادہ. اور یہ صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے, شکرانہ ہے, کیونکہ عید میں جرمانے, بولو یار, بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں, ٹیکنیکل, یہ کتابوں میں شاید آپ کو نہ ملیں. صدقہ فطر شکرانے کا صدقہ ہے, جرمانے کا ٹیکس نہیں ہے کہ اتنے کیوں ہیں. یہ شکر ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ہیں, تو تمہیں اللہ نے تمہارے ذریعے سے اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے, لہذا سب کی طرف سے شکر کے صدقہ نکالو کہ اللہ تو نے میرا ہاتھ اوپر رکھا اور مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں اتنے لوگوں کی, اتنے بچوں کو کھلا رہا ہوں. اللہ نے کہا یہ اتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ کھلانا اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کی صفت. تو یہ تجھے اللہ نے توفیق دی کہ تو کھلا رہا ہے, لہذا اس کا شکر میں مزید پیسے تجھے جمع کرانے پڑیں گے. تو اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات پہ, بولو بھائی, وہ کہتے ہیں 2 بچے نعمت ہیں. 2 بچے نعمت ہوتے تو 10 بچوں پہ شکرانہ کم ہوتا, 2 پہ زیادہ ہوتا, کہ اتنی بڑی نعمت صرف 2 ہیں. اللہ نے کہا جتنے بچے ہیں ہر ایک کا شکرانہ الگ سے, کہ اللہ یہ بھی ہے, یہ بھی تو نے مجھے نعمت دی, لہذا اس کا بھی 2.25 کلو گندم یا 2.25, دونوں قول ہیں علماء کے. اے اللہ یہ بھی تو نے مجھے دیا اور میں اس کو کھلا بھی رہا ہوں, تو اس کی طرف سے بھی کیا ہے؟ شکر, کہ تو نے مجھے کھلانے کی توفیق دی. اور ہر سال یہ دوبارہ شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اب تک ہیں, سمجھ رہے ہو. تو صدقہ فطر میں ہمیں یہ تصور میں ملتا ہے کہ بڑا خاندان ہوگا تو صدقہ فطر زیادہ ہوگا, کیونکہ اللہ کی نظر میں بڑا خاندان یہ بہت بڑی نعمت. تو امید ہے آپ لوگوں نے ادا کر دیا ہوگا, نہیں کیا تو کر دیجیے گا, بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. کل 7:15 بجے عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ. صدقہ فطر جو ہے بہتر ہے عید سے پہلے دیں, لیکن عید کی نماز کے بعد بھی جائز ہے, وہ قضا نہیں ہوتا, لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں.